دوستو، انسان جب اس دنیا میں آیا تو انسان نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے سے نیچے والے انسان پر حکم چلایا جائے اور اس کو اپنا محتاط بنایا جائے۔ اور جب دوسرے انسان نے دیکھا کہ وہ تو اپنے حکم چلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیوں نہ اس کو دبوچ کر میں اپنا حکم چلانا شروع کر دوں۔ اور اسی کشمکش میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اور لڑائیوں سے پھر بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو گئے، اور پھر جھگڑوں سے جنگیں شروع ہو گئی، اور اسی طرح ہر کوئی حکم چلانے لگا، اور حکم چلاتے چلاتے ریاستیں بننے لگیں۔ لیکن ریاست وہ نہیں جس میں صرف حکم چلایا جائے، بلکہ اصل میں ریاست وہی ہوتی ہے جو مظلوموں کو ان کا حق دلائے، لوگوں کے درمیان انصاف کرے، اور لوگوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرے۔ اسے کہتے ہیں ریاست۔ اور اس ریاست کو بنانے کے لیے بہت سا خون بہانا پڑتا ہے، جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہونا پڑتا ہے، اور اپنی جان کو خطروں میں ڈالنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر ریاست وجود میں آتی ہے۔ جب ریاست کی بات آئے تو بڑے بڑے سلطانوں کا ذکر ہوتا ہے، جنہوں نے ظالموں کا خون بہایا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا، اور اپنے پیاروں سے دور ہوئے، اپنے سب سے قریبی عزیزوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ان کا مقصد دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ اور جہاں بہادر، عقل مند اور ذہین سلطانوں کا ذکر کیا جائے تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر ضرور آتا ہے، جس نے ساری زندگی اپنے گھوڑے پر گزاری، اس خاطر کہ اس ظالم دھرتی پر مظلوموں کو ان کا حق دلائے اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے پر گزار دیا اور ساری زندگی ظالموں سے لڑتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گرانے کی پوری کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ کی مدد سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا کے اہم حصے پر اپنی ریاست قائم کر کے گیا۔ لیکن جب ریاستیں قائم ہوتی ہیں تو صرف بہادری، عقل مندی اور سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد اور طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر کوئی ریاست وجود میں آتی ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار واقعات پیش ہوئے جہاں ہر طرف راستے بند ہو جاتے تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی۔ یہاں آپ سے ایک دلچسپ اور منفرد واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی عام مہم کے سلسلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ حضور، فلاں جگہ پر راستے میں دشمنوں نے گات لگا رکھی ہیں، لہٰذا آپ کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دشمن سمجھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، لیکن میں دوسری طرف ایک عام آدمی کے بیچ میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان کے اوپر گھات لگاؤں گا اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام کر دیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو اسی راستے پر جانے کے لیے حکم دے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل سے ہوا، تو وہاں ایک بیٹا بزرگ بکریاں چرا رہا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو اکیلا بیٹا ہے، آخر یہ باتیں کیا ان بکریوں سے کر رہا ہے، یہاں تو کوئی اور بندہ موجود نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو روکا اور کہا، تم میرا یہی انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب گئے تو بزرگ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی طاقت اور ریاست موجود ہوتی تو میں اندراس قلعے کو ضرور فتح کر دیتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ قلعہ تو کسی کام کا نہیں، خستہ حال ہے، اور اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے، اور آخر اس قلعے میں کیا خاص بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا، بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین کا سپاہی ہوں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا، بابا جی، جس قلعے کی آپ بات کر رہے تھے وہ قلعہ تو بالکل خستحال اور کسی کام کا نہیں، آخر اس قلعہ کو فتح کرنے کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اتنے میں وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، تمہاری کمزور آنکھیں جو اس قلعے میں نہیں دیکھ سکتی، میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس قلعے میں ایسی چیز موجود ہیں جس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت دگنی سے تگنی ہو جائے گی، اور پھر سلطان صلاح الدین کو ان کافروں پر غلبہ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا، اس چرواہے کے پاس آخر ایسی کیا معلومات ہیں جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا، بابا جی، پھر آپ بتا دیں کہ آخر اس قلعے میں ایسی کیا چیز ہے؟ وہ بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، اتنی اہم بات میں ایک عام سے سپاہی کو بتا دوں اور اتنی آسانی سے؟ سلطان نے کہا، پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر اپنے سلطان کو کہنا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا، تمہیں ساری معلومات مل جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پلٹا اور دشمن نے جس راستے میں گھات لگا رکھی تھی اس کا جا کر خاتمہ کیا اور اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم سے واپس لوٹا تو علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے واپس آنے تک تم نائب سلطان ہو، میں کسی اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، حضور وہ کیا کام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی لباس میں اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شام ہو گئی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہا ہے۔ سلطان نے بھی وضو کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے پوچھا، کیا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں بالکل میں ہی ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کو کہا، بابا جی، آخر اس خستحال قلعے میں کیا راز چھپا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اگر وہ میں فتح کر لوں تو کافروں پر غلبہ پا لوں گا؟ تو سلطان کو بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں، تھوڑا وقت صبر کرو، پھر تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنائیں، کھانا تیار ہونے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے کے بارے میں سوچیں گے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان کو کہا کہ آپ میرے لیے کھانا بنائیں تو سلطان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بزرگ کہ میں سلطان صلاح الدین ہوں لیکن پھر بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ اس میں کوئی اس بزرگ کی حکمت عملی ہوگی۔ سلطان نے اس کے لیے فوراً کھانا بنانا شروع کر دیا اور کھانا تیار ہونے کے بعد کھانا کھایا اور پھر سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ اب تو کہ اس قلعے کے اندر آخر کون سا راز ہے؟ پھر اس بزرگ نے کہا کہ آپ میری ٹانگیں دباؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ یہ بزرگ یہ بھی جانتے ہوئے کہ میں سلطان ہوں اور مجھ سے ٹانگیں دبا رہا ہے، لیکن پھر سلطان کے دماغ میں خیال آیا کہ اس بزرگ کی ضرور حکمتیں ہوں گی، لہٰذا سلطان نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دیں۔ صبح جب ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس بزرگ کو کہا کہ اب چلو بابا جی، اب بتا دو کہ اس قلعے کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے تم میری بیر بکریاں کھولو، ہم ان کو پہاڑیوں پر لے جائیں گے اور یہ گھاس کھائیں گی اور میں تمہیں اس قلعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام بکریوں کو کھول دیا اور دونوں ایک پہاڑی کی چوٹی سے نیچے بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس بزرگ سے کہا، بابا جی اب تو آپ کی بکریاں چر رہی ہیں، مجھے اس قلعے کے بارے میں بتا دو۔ تو اتنے میں اس بزرگ نے کہا، بیٹا یہ جتنے کام میں نے تم سے کروائے اس کو تم میری خدمت یا میرا حکم نہ سمجھنا، میں یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ جتنی اہم بات یہ ہے کہ تم سلطان ہو کر ایک عام سے چرواہے کے لیے کام کیے، اتنا ہی اہم وہ تمہارے لیے راز ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بابا جی آپ ایسا نہ کہیں، میں نے دل سے آپ کے لیے کام کیے،
پھر وہ بزرگ کہنے لگا، بیٹا اس قلعے کے اندر ہمارے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگوں کی حکمت عملی اور راز اس قلعے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ باہر سے وہ قلعہ خستحال لگتا ہے، لیکن کافر اندر سے انہوں نے بہت سے اہم راز چھپا رکھے ہیں۔ اگر تم اس قلعے کو فتح کر کے وہ نسخے حاصل کر لیتے ہو تو اس میں ایسی ایسی اہم معلومات ہیں جس کو پڑھ کر تم کافروں پر بآسانی غلبہ حاصل کر لوگے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا، بابا جی اگر اس بات میں سچائی ہوئی تو اس قلعے کو میں نیست و نابود کر کے ان کی اینٹوں کے نیچے سے بھی وہ نسخے نکال لوں گا۔ تو بزرگ نے کہا، سلطان معظم یہ کام اتنا آسان نہیں، وہ قلعہ اندرونی طور پر بہت خطرناک ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ وہ قلعہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے زیادہ مضبوط نہیں، لہٰذا اس قلعے کو میں چند دنوں میں فتح کر لوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابا جی کو سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپس آ کر علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں بتایا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ قلعہ تو بہت ہی خستحال اور کسی کام کا نہیں، لہٰذا ہمیں اس کو فتح کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس قلعے کے اندر ہماری ریاست کی بنیادیں چھپی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ قلعہ کسی کام کا نہیں۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلطان نے علی بن سفیان کو وہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب ہم اس قلعے کو فتح کر کے وہ سارے نسخے اور راز حاصل کرنے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کی حکمت عملی تیار کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ہی دنوں میں اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس قلعے کی دیواروں کو توڑا تو اس کے نیچے سے وہی نسخے موجود تھے جس کا بزرگ نے بتایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے سے اتنی اہم معلومات موجود ہیں۔ یہ سوال دل میں لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے سے فوراً اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جب سلطان اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہاں اس چوٹی پر جہاں پہلے بزرگ کی جھونپڑی تھی وہاں نہ کوئی جھونپڑی تھی، نہ کوئی بکریوں کا ریوڑ تھا اور نہ ہی کوئی بزرگ وہاں موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چھوٹی کا چھپا چھپا چھان مارا، لیکن وہ بزرگ سلطان کو کہیں نظر نہ آیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ کہاں گیا، لیکن چند ہی لمحوں میں سلطان صلاح الدین کو خیال آیا کہ وہ نہ ہی کوئی بزرگ تھا اور نہ ہی کوئی بکریوں کا ریوڑ اور نہ ہی وہ جھونپڑی تھی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو میری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، ورنہ ایسی اہم معلومات اس بزرگ کو کیسے ملتی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نسخوں کی مدد سے کافروں پر ایسا غلبہ پایا کہ کافر نیند میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور بہادری سے کافروں کے دلوں میں عالم اسلام کا خوف بٹھا دیا۔